الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل في موضع آخر: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ-نشین خواتین اسلام، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ التوبہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک نامی مقام کو نکلنے کی تیاری کر رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں مل رہی تھیں کہ جو روم کا بادشاہ ہے جس کا نام ہرقل بتایا جاتا ہے وہ مدینے پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جلدی جلدی تیاری کرو، ہمیں آگے بڑھ کر حملہ کرنا ہے، ہمیں تبوک جانا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے سب تبوک کے لیے نکل بھی گئے. چونکہ تبوک کا یہ جو سفر تھا بڑا سخت گرمی میں ہوا تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، کھجور کی جو فصلیں تھیں وہ پک کر بالکل تیار تھیں، اس لیے منافقین کے لیے نکلنا بڑا دشوار تھا. منافقین نہیں نکلے، خود نہیں نکلے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ سخت گرمی کا موسم ہے، ایسی گرمی میں نہ نکلو، ایسی گرمی میں سفر نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی، اے پیغمبر، ان منافقین سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے. لو کانوا یفقہون، کاش کہ یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے، کاش کہ یہ لوگ اس حقیقت سے واقف ہوتے. حضرات دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور اپنی مشیت کے تحت
साल को 4 मौसमों में बांटा है, साल को 4 मौसमों में तकसीम किया है। एक है मौसम बहार जिसे अंग्रेजी ज़बान में स्प्रिंग कहा जाता है, और एक है मौसम ख़िज़ां जिसे आटम कहा जाता है, और एक है मौसम सरमा, और एक है मौसम गर्मा। ये 4 बुनियादी मौसम हैं जिससे हमारी ज़िंदगी का हर साल गुज़रता है। मौसम बहार जब भी आता है दुनिया संवरती है, दरख्त संवरते हैं, फसलें लहलहा उड़ती है, हर तरफ हरियाली आपको नज़र आती है, हर तरफ सरसब्ज़ व शादाबी आपको नज़र आती है, खुशनुमा मनाजिर आपको नज़र आते हैं, दरख्त पर पत्ते जो होते हैं वो बड़े हसीन और जमील नज़र आते हैं, दुनिया बड़ी सजी सजाई आपको नज़र आती है। लेकिन जैसे ही बहार के मौसम के बाद ख़िज़ां का मौसम आता है, देखते ही देखते कायनात की ये सारी रौनकें छिन जाती हैं, कायनात की ये जीनत छिन जाती है, पत्ते झड़ने लगते हैं, दरख्त सूखने लगते हैं, और मौसम बहार की जो जीनत थी, जो खूबसूरती थी, वो जीनत ख़त्म होने लगती है, वो खूबसूरती ख़त्म होने लगती है। मौसम ख़िज़ां के बाद जब मौसम सरमा आता है, इंसानों को हर जगह सर्दी महसूस होने लगती है, इंसानों को ठंडक महसूस होने लगती है, इंसानों को ठंडक परेशान करने लगती है, और वो गर्मी हासिल करने के जो असबाब हैं, गर्मी हासिल करने के जो वसाइल हैं, उन वसाइल को तलाश करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मौसम सरमा के बाद मौसम गर्मा आता है, तो यही इंसान जो कल तक सर्दी से परेशान थे, आज गर्मी के सबब परेशान रहते हैं, आज गर्मी के सबब परेशान रहते हैं। और सर्दी पहुंचाने की जो चीज़ें होती हैं, सर्दी ठंडक पहुंचाने के जो असबाब होते हैं, ठंडक पहुंचाने के जो वसाइल होते हैं, उन वसाइल को वो ढूंढने लगते हैं। ये अल्लाह ताला की हिकमतें हैं, ये अल्लाह ताला की मसलहतें हैं, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, जिस निज़ाम के तहत अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया है। हज़रात, मौसमों की ये तब्दीली, मौसमों का ये तगय्युर, मौसमों के अंदर ये इनक़िलाब, मौसमों के अंदर ये जो चेंजेस आते हैं, दुनिया के अंदर ये जो तब्दीली आती है, ये जो तगय्युर आ रहा है, ये इस कायनात की लाजमी पहचान है, ये इस दुनिया की लाजमी पहचान है। जैसे दुनिया के मौसमों को कोई ठहराव नहीं, दुनिया के मौसमों को कोई इस्तक़रार नहीं, वैसे ही इंसान की ज़िंदगी में तगय्युर वाक़ होता है, इंसान की ज़िंदगी में भी तब्दीली आती रहती है, इंसान की ज़िंदगी में भी चेंजेस आते रहते हैं। कौमों की हालात एक जैसी नहीं रहती, इंसान की हालात एक जैसी नहीं रहती, उसमें तगय्युर आता है, उसमें तब्दीली आती है, उसमें इनक़िलाबात आते हैं, उसमें अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। यही वजह है कि आप देखिए मक्की ज़िंदगी में, मक्की सूरतों में आप देखिए, जब मुसलमान बड़े आजमाइश के दौर से गुजर रहे थे, मुसलमान मक्के की ज़िंदगी में सताए जा रहे थे, मक्के की ज़िंदगी में जब मुसलमान परेशान किए जा रहे थे, मक्के की ज़िंदगी में जब मुसलमान इम्तिहानात के दौर से गुजर रहे थे, मक्के की ज़िंदगी में जब मुसलमान मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, उस वक्त जो आयतें नाजिल हुई, उस वक्त जो सूरतें नाजिल हुई, आप देखेंगे उन सूरतों में किन चीज़ों की कसमें खाई जा रही हैं। अल्लाह ताला किन चीज़ों की कसमें खा रहा है? सूरज की कसम खा रहा है, वश्शम्सी वज़ुहाहा, चाँद की कसम खा रहा है, वल क़मरी इज़ा तलाहा, दिन की कसम खा रहा है, वन्नहारी इज़ा जल्लाहा, रात की कसम अल्लाह ताला खा रहा है कि वल्लैली इज़ा यग़शाहा। क्या वजह है? मुफस्सिरीन इकराम रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बताते हैं क्या हिकमत है, क्या फ़लसफ़ा है, क्या रीज़न है कि मक्के के मुश्किल हालात में आसमान से आने वाली वही जो है सूरज की कसम खा रही है, चाँद की कसम खा रही है, दिन की कसम खा रही है, रात की कसम खा रही है। मतलब यह है मेरे भाइयों, अल्लाह ताला इसके ज़रिए पैगाम देना चाहता है कि जिस तरह हर शाम के बाद एक नई सुबह तुलू होती है, वैसे ही ऐ मुसलमानों सब्र करो। ये जो परेशानी के दिन जो तुम पर गुजर रहे हैं, ये शाम गम जो तुम पर मुसल्लत है, ये शाम ज़्यादा रहने वाली नहीं है। एक नई सुबह तुलू होने वाली है, खुशगवार अय्याम आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये जो तकलीफ़ तुम्हें हो रही है मक्के के अंदर, मदीने की ज़िंदगी में तुम्हें आसानी पहुंचने वाली है। ये पैगाम देने के लिए, ये मैसेज देने के लिए, ये सबक देने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मक्की ज़िंदगी के मुश्किल हालात में सूरज की कसम खाई, चाँद की कसम खाई, दिन की कसम खाई और रात की कसम खाई। हज़रात, आज के खुतबे में चूँकि हम मौसम गर्मा से गुजर रहे हैं, मुझे इस हवाले से आपके सामने कुछ गुफ्तगू करनी है। देखिए, हम सब गर्मी के मौसम से गुजर रहे हैं और गर्मी भी
اکثر علاقوں میں بڑی شدت سے پڑ رہی ہے، گرمی کی حرارت بہت تیز ہو رہی ہے، اور آنے والے ایام میں، آنے والے دنوں میں کہنے والے کہہ رہے ہیں، بتانے والے بتا رہے ہیں کہ اور زیادہ گرمی بڑھنے کے امکانات ہیں۔ دیکھیے موسم گرما، یہ جو گرمی کا موسم ہے جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دونوں پہلو اپنے اندر رکھتا ہے، دونوں پہلو اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک پہلو ہے شکر گزاری کا اور ایک پہلو ہے عبرت کا۔ موسم گرما اپنے اندر دونوں پہلو رکھتا ہے، ایک ہے شکر گزاری کا پہلو اور ایک ہے عبرت کا پہلو۔ شکر گزاری کا پہلو کا مطلب یہ ہے، موسم گرما میں شکر گزاری کا پہلو یہ ہے کہ یہ موسم جب بھی آتا ہے، گرمی شدید ہوتی ہے، تبھی درختوں میں لگے ہوئے پھل پکتے ہیں۔ پھلوں کے پکنے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس موسم کے اندر رکھا ہے۔ عرب کے اندر کھجور اسی گرمی میں پکتے ہیں، اور ہمارے جیسے ملک میں آم جیسا پھل انہی دنوں میں پکتے ہیں۔ تو پھل کے پکنے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس موسم کے اندر رکھا ہے۔ جب پھل پکتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں، فصلیں کٹتی ہیں، مارکیٹ اور بازار میں یہ سب چیزیں آتی ہیں، تجارت ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، انسان کماتا ہے، کسان کماتا ہے، تاجروں کی آمدنی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو موسم گرما اپنے اندر شکر گزاری کا سامان رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا مشرکین مکہ کے سلسلے میں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ دیکھیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قریش چونکہ جو مکہ کے جو قریش تھے، سال میں 2 تجارتی قافلے ان کے جو ہے کسی اور ملک کو جایا کرتے تھے۔ ایک ان کا تجارتی قافلہ موسم سرما میں یمن جایا کرتا تھا، اور ایک تجارتی قافلہ گرما کے موسم میں شام جایا کرتا تھا۔ سردی کے موسم میں جو ہے یمن جایا کرتا تھا، اور گرما کے موسم میں جو ہے شام جایا کرتا تھا۔ اور یہ دونوں تجارتی قافلے مکے کی معیشت میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتے تھے۔ یہ 2 تجارتی قافلے، مکے کی جو اکنامک تھی، مکے کی اکنامک ان 2 تجارتی قافلوں پر بہت ڈیپینڈ ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، یہی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ اے قریش مکہ، تمہارا جو سفر ہوتا ہے تجارتی سفر موسم سرما میں جو یمن کی طرف ہوتا ہے، اور موسم گرما میں جو شام کی طرف تمہارا تجارتی سفر ہوتا ہے، اے قریش کے لوگوں تم سے شکر گزاری کا متقاضی ہے۔ اے قریش کے لوگوں تمہیں چاہیے کہ تم اس اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ کیسے شکر ادا کرنا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ ان مشرکین مکہ کو چاہیے کہ وہ اس رب کی عبادت کریں جو کہ اس گھر کا رب ہے۔ اس گھر کا مطلب خانہ کعبہ، کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو اس گھر کا رب ہے، قریش مکہ کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک میں کھلایا، وآمنہم من خوف، اور ہر طرح کے خوف سے انہیں امن میں رکھا۔ تو پتہ چلا میرے بھائیوں، ان آیتوں سے پتہ چلا موسم گرما اپنے اندر شکر گزاری کا پہلو رکھتا ہے۔ موسم گرما یہ تقاضا کرتا ہے کہ اے انسانوں تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارو۔ اسی طرح سے حضرات موسم گرما اپنے اندر عبرت کا پہلو رکھتا ہے۔ موسم گرما اپنے اندر عبرت کا پیغام رکھتا ہے۔ یہ گرمی کی حرارت، یہ گرمی کی شدت مجھ کو اور آپ کو جہنم کی آگ کی یاد دلاتی ہے۔ یہ گرمی کی حرارت، یہ گرمی کی شدت مجھ کو اور آپ کو جہنم کی آگ کی یاد دلاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ موسم گرما جب بھی آتا ہے، یہ گرمی کے ایام جب بھی آتے ہیں، ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ یاد دلانے کے لیے آتے ہیں، عذاب جہنم کی یاد دہانی کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عذاب جہنم کی یاد دہانی اس موسم گرما کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان دنیا کی رونقوں کے پیچھے پڑ کر، دنیا کی چمک دمک کے پیچھے پڑ کر، دنیا کی ظاہری زیب و زینت کے پیچھے پڑ کر کہیں آخرت سے غافل نہ ہو جائے، کہیں آخرت کو بھول نہ جائے۔ آپ غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، جب گرمی سخت ہو جائے، جب گرمی سخت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ظہر کی نماز کو ذرا تاخیر کر کے پڑھو، تھوڑا لیٹ کر کے پڑھو۔ کیوں؟ فإن شدت الحر من فیہ جہنم، اس لیے کہ گرمی کی جو شدت ہے، گرمی کی جو حرارت ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ جہنم کی بھاپ ہے۔ پتہ چلا کہ گرمی کا ایک شرعی سبب، گرمی کی ایک شرعی تفسیر، گرمی کی ایک شرعی شرح یہ ہے کہ یہ جہنم کی بھاپ ہے جس کی وجہ سے کائنات میں گرمی ہوتی ہے۔
جس کی وجہ سے کائنات یہ موسم بہت زیادہ گرم ہوتا ہے. اور اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یوں فرمایا اشتکت النار الى ربها فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا فاذن لها نفس في الشتاء ونفس في الصيف فذلك اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کی تخلیق کی تو جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی. کیا شکایت کی؟ پروردگار میری گرمی میرے لیے خود ناقابل برداشت ہو چکی ہے، میری گرمی خود میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے. جہنم کی یہ شکایت سن کر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سال میں ایک مرتبہ سانس چھوڑنے کی اجازت دی اور ایک مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی. جہنم کی یہ شکایت سن کر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو سال میں ایک مرتبہ سانس چھوڑنے کی اجازت دی اور ایک مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر کہ جب جہنم سانس چھوڑتی ہے، جب جہنم سانس چھوڑتی ہے تو دنیا میں گرمی ہوتی ہے. یہ تو تم گرمی محسوس کرتے ہو، یہ جو دنیا میں گرمی کی حرارت محسوس کرتے ہو، یہ جو تم دنیا میں گرمی کی شدت محسوس کرتے ہو، وجہ کیا ہے اس کی؟ اس لیے کہ جہنم اپنی سانس چھوڑتی ہے جس کی وجہ سے دنیا میں گرمی ہوتی ہے، اور جب جہنم سانس لیتی ہے تو دنیا میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. یہ جو ٹھنڈک محسوس کرتے ہو تم، یہ جو دنیا میں ٹھنڈک ہوتی ہے، یہ جہنم دراصل سانس لیتی ہے. تو یہ شریعت کی تفسیر ہے میرے بھائیوں، یہ دین کا بتایا ہوا معنی ہے جو سراسر غیب پر مبنی ہے. حضرات سردی اور گرمی کی ایک تفسیر سائنسدان کرتے ہیں. یہ سائنس ان کی تفسیر جو ہے ظاہری اسباب کی بنیاد پر ہوتی ہے. ان کا جو بتایا ہوا معنی جو ہوتا ہے وہ مادی اسباب کی بنیاد پر ہوتی ہے. سائنس کہتی ہے کہ جب سورج خط استوا سے قریب آتا ہے، خط استوا کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں گے میپ، جو ورلڈ میپ ہوتا ہے اس کے اندر اس کے بیچ میں جو ہے ایک لکیر کھینچی گئی، اس کو خط استوا کہتے ہیں. سائنسدان کہتے ہیں کہ جب سورج خط استوا سے قریب آ جاتا ہے تو گرمی شدید ہو جاتی ہے، گرمی کی حرارت اور شدت بڑھ جاتی ہے. تو شریعت کہتی ہے یاد کرو اس دن کو جب کہ سورج بالکل قریب ہوگا. یاد کرو اس دن کو جب کہ سورج ہمارے سروں پر ہوگا. اس وقت کی گرمی کو کیسے برداشت کرو گے؟ اس وقت کی گرمی کو کیسے برداشت کرو گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں جب سورج انسانوں کے سروں پر ہوگا اور سب پسینے میں شرابور ہوں گے، سب کے سب اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے، اپنے اپنے معصیتوں کے اعتبار سے گناہوں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کاندھوں تک ہوگا، اور کسی کا پسینہ اس کے کانوں تک ہوگا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی پوری طریقے سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوگی. دنیا کی یہ معمولی گرمی، دنیا کی یہ معمولی حرارت ہم کو اس قدر پریشان کر رہی ہے تو آنے والی آخرت کو ہرگز بھولنا نہیں چاہیے، آنے والی اس قیامت کو ہرگز نہیں بھولنا چاہیے، آنے والی اس حشر کے میدان کو ہرگز بھولنا نہیں چاہیے جبکہ سورج ہمارے سروں پر ہوگا. حضرات موسم گرما جب بھی آتا ہے تو منافقوں کے لیے ایک بہانہ بن جاتا ہے. جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہانہ بن جاتا ہے، جو ضعیف الایمان لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہانہ بن جاتا ہے. وہ لوگ موسم کی سختیوں کا حوالہ دے کر اپنے فرائض اور واجبات میں غفلت برتتے ہیں، اپنے فرائض میں سستی برتتے ہیں، اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں. گرمی کی وجہ سے ظہر کی نماز میں ایسے لوگوں کی حاضری مشکل ہو جاتی ہے، گرمی کی وجہ سے ایسے لوگوں کی عصر کی نماز میں ایسے لوگوں کی حاضری مشکل ہو جاتی ہے. چنانچہ خطبے کی ابتدا میں، خطبے کی شروعات میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس آیت میں اسی جانب اشارہ کیا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا، ایک جنگ پیش آئی. تبوک نامی مقام میں عین گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی کا موسم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں مل رہی تھی کہ روم کا جو بادشاہ ہے ہرقل، وہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتا ہے، وہ مدینے پر حملے کرنے کی تیاری کر رہا ہے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے سارے مسلمانوں کو تیاری کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ہمیں آگے بڑھ کر حملہ کرنا ہے، ہمیں تبوک جانا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اور سارے صحابہ نے تیاری کی، مگر جو منافقین تھے، جو ضعیف الایمان لوگ تھے، جو کمزور ایمان کے جو لوگ تھے، وہ لوگ موسم کی سختیوں کا بہانہ بنا کر پیچھے رہ گئے.
وہ لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، انہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تبوک کے لیے نکلے. یہ اور بات ہے کہ جنگ نہ ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو بادشاہ تھا روم کا ہرقل، اس کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈال دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر اس بادشاہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تو وہ بھاگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بغیر فاتحانہ شان سے مدینے میں داخل ہوئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے، مسجد نبوی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب سیدھے سفر سے آتے، گھر نہ جاتے، مسجد کو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے. منافقین کی قطار آ گئی، منافقین سب لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، سب عذر پیش کر رہے ہیں، سب ایکسکیوزز پیش کر رہے ہیں، سب اپنے جھوٹے بہانے پیش کر رہے ہیں. اے اللہ کے نبی، میں جنگ میں اس لیے شریک نہیں ہو سکا، میرا مسئلہ ایسا تھا ویسا تھا، میں اس لیے جنگ میں شریک نہیں ہو سکا، میں اس لیے اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے سلسلے میں آیتیں نازل کی. کیا آیتیں نازل کی؟ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ یہ منافقین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں نہیں نکلے، جنگ کے لیے نہیں نکلے، بلکہ پیچھے رہ گئے. اور انہیں پیچھے رہ جانے سے خوشی بھی محسوس ہو رہی تھی. وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ وہ منافقین جنگ کے لیے نہیں نکلے. ایک تو خود جنگ کے لیے نہیں نکلے، اور جو لوگ جنگ کے لیے نکلنا چاہ رہے تھے ان لوگوں کے حوصلوں کو پست کر رہے تھے، انہیں ڈرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ گرمی سخت ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، سخت گرمی کا موقع ہے، ایسی گرمی میں نہ نکلو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا اے پیغمبر، اے رسول، ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی گرمی اور جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ کاش کہ لوگ اس چیز کو جانتے ہوتے، کاش کہ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہوتے. تو میرے بھائیو، پتہ چلا موسم کی سختیاں، جو موسم کی جو سختی ہوتی ہے وہ منافقین کے لیے ایک بہانہ بن جاتی ہے، کمزور ایمان والوں کے لیے ایک بہانہ بن جاتی ہے. مگر مومن کی زندگی، ایک مومن، ایک مسلمان، موسم چاہے جیسا بھی ہو، موسم چاہے سرد ہو، موسم چاہے گرم ہو، موسم کی سختیوں کی وجہ سے وہ کبھی اپنے فرائض میں غفلت نہیں برتتا. موسم کی سختیوں کی وجہ سے ایک مسلمان، ایک مومن اپنے واجبات میں کوتاہی نہیں کرتا، اپنی نمازوں میں سستی نہیں برتتا، اپنی نمازوں میں غفلت نہیں برتتا، بلکہ اس کی عبادتیں جاری رہتی ہیں، اس کی ریاضتیں جاری رہتی ہیں، اس کی نیکیاں جاری رہتی ہیں. آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو، آپ دیکھیے ان کی زندگیوں کو. اللہ اکبر. عرب کی وہ گرمی، عرب کی وہ چلچلاتی دھوپ، عرب کی وہ گرم ریت، اور پھر اس دور میں آج کی طرح ہماری طرح سہولیات نہیں تھی، یہ سب وسائل نہیں تھے، یہ سب اسباب نہیں تھے، یہ سب چیزیں ان کے پاس نہیں تھے. آج کی طرح یہ پنکھے نہیں تھے، آج کی طرح یہ سب ایسیاں نہیں تھی، آج کی طرح یہ اس طرح کے کولر وغیرہ نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود ان کی بندگیاں کیسی بندگیاں، ان کی عبادتیں کیسی عبادتیں، ان کی ریاضتیں کیسی ریاضتیں. آپ غور کیجئے اس پر. مسلم شریف کی حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتے تھے. ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتے تھے. اور آپ جانتے ہیں اس دور میں جو مسجد کا فرش تھا، آج کی طرح جائے نماز بچھی ہوئی نہیں تھی، آج کی طرح جو قالین بچھی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس دور کی جو مسجد کا جو فرش تھا بالکل مٹی کا تھا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، زمین کی فرش اتنی گرم ہوتی تھی کہ ہم زمین پر سجدہ کرنے کے لیے پیشانی کو رکھ نہیں سکتے تھے. ہم اپنی پیشانی کو رکھ نہیں سکتے تھے، اتنی گرم ہوتی تھی زمین کی ریت. تو ہم کیا کرتے تھے؟ ہم سجدہ کرتے وقت سجدے کی جگہ ایک کپڑا رکھ لیا کرتے تھے اور اس کپڑے پر سجدہ کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم نماز پڑھتے تھے، گرمی کی شدت، گرمی کی حرارت کا یہ عالم ہوتا کہ زمین کی ریت گرم ہو جایا کرتی، جس پر ہم سجدہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. زمین اتنی گرم ہو جاتی تھی، زمین کی ریت اتنی گرم ہو چکی ہوتی تھی کہ ہم اب سجدے کے لیے اپنی پیشانی کو رکھ نہیں سکتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ میں سجدے میں جانے سے پہلے زمین سے جو ہے کچھ ریت اٹھا لیتا تھا اور اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا تھا. سجدے میں جانے سے پہلے میں اپنے ہاتھ میں ریت کو اٹھا لیتا تھا تاکہ سجدے میں جانے سے پہلے وہ میرے ہاتھ میں ٹھنڈی ہو جائے, اور جب میں سجدے میں جاتا تو پیشانی کی جگہ وہ ریت رکھ کر اس پر سجدہ کیا کرتا تھا. کیسی تھی ان کی عبادتیں, کیسی تھی ان کی بندگیاں. یہ ہیں اللہ کے سچے بندے, یہ ہیں اللہ کے سچے لوگ کہ موسم کی سختیوں کی وجہ سے کبھی موسم کی سختیاں ان کی عبادتوں میں, ان کی ریاضتوں میں, ان کی نیکیوں میں کبھی رکاوٹ نہیں بنتی تھی. آج ہماری کیا صورتحال ہے, آج ہمارا کیا معاملہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی فین بند ہو جائے, اے سی کام کرنا بند ہو جائے, ہم کس قدر بے چین ہو جاتے ہیں, ہم کس قدر پریشان ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی مشقت دین کے راستے میں ہمیں برداشت کرنا نہیں آتا. حاضرین, موسم گرما یہ خدمت خلق کا موقع ہے. موسم گرما یہ خدمت خلق کا موسم ہے. اس موسم کے اندر مخلوق کی خدمت کے بہت سارے مواقع ہیں. اس موسم کے اندر لوگوں کی خدمت کرنے کے بہت سارے مواقع. آپ دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ راستہ چلتے مسافر ان دنوں میں پیاس سے پریشان رہتے ہیں. پیاس کی انہیں طلب ہوتی ہے, پیاس کی انہیں طلب ہوتی ہے. ایسے میں کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم ان مسافروں کے لیے پانی کا انتظام کر دیں. اسی طرح سے حضرات, بہت موسم گرما میں بہت سارے علاقوں میں پانی کے مسائل ہوتے ہیں, پانی کی قلت ہوتے ہیں. بہت بڑی نیکی ہوگی, بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہوگا کہ آپ کسی ایسے محلے میں پانی کا انتظام کر دے جہاں پانی کا نظم نہیں ہے, جہاں پانی کی قلت ہے, جہاں پانی سے لوگ پریشان ہیں. ایک ایک گھونٹ پر اجر و ثواب پاؤ گے آپ, ایک ایک قطرے پر اجر و ثواب پاؤ گے آپ. صرف انسانوں کے لیے نہیں میرے بھائیوں, صرف انسانوں کے لیے نہیں, بلکہ کائنات کی جو بے زبان مخلوقات ہے, کائنات کی جو بے زبان مخلوقات ہے, ان بے زبان مخلوقات کا بھی خیال رکھو. آپ دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اس گرمی کے موسم میں کتنے پرندے ہیں جو پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں. ایسے میں کیا ہی اچھا ہوگا, کیا ہی بہتر ہوگا کہ ہم اپنے گھروں کی چھتوں پر تھوڑا سا پانی رکھ دیا کریں. کائنات کی بے زبان مخلوقات کا خیال رکھو, کائنات کی بے زبان مخلوقات کا لحاظ رکھو. یہ خدمت خلق کا موسم ہے, یہ خدمت خلق کا موقع ہے, یہ خدمت خلق کا سیزن ہے. پانی پلانا یہ اتنی بڑی نیکی ہے, کسی کو پانی پلانا یہ اتنی بڑی نیکی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ اللہ رب العالمین کے پاس وہ عورت بخش دی گئی, وہ گنہگار عورت, وہ فاحشہ عورت, وہ فاسقہ عورت, جس کو ایک پیاسے کتے کی پیاس پر رحم آ گیا. دیکھا کہ ایک کتا ہے, وہ پیاس سے تڑپ تڑپ کر جو ہے زمین کو چاٹ رہا ہے اور اسے پانی نہیں مل رہا ہے, تو اس عورت نے اس عورت کو اس کتے پر رحم آیا, اور اس کے پاس, اس عورت کے پاس جو چیزیں تھیں ان چیزوں کے ذریعے سے اس نے کنویں سے پانی نکالا, اور پانی نکال کر اس پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو پانی پلایا, سیراب کر دیا. اللہ رب العالمین کو اس عورت کی یہ ادا اس قدر پسند آئی, اس قدر پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کا نام جنت کی فہرست میں لکھ دیا. کتنی بڑی بات ہے. اور آپ کو معلوم ہے کتا ایک ایسا جانور ہے جس کو شریعت نے نجس قرار دیا. کتا ایک ایسا جانور ہے جس کو شریعت نے گندا قرار دیا, جس کے لعاب کو شریعت نے نجس قرار دیا, جس کے سلائیوا کو شریعت نے نجس قرار دیا. اور اگر کتا کسی کے برتن میں منہ ڈالے تو ایک مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا گیا. تو غور کیجئے, جس جانور کے جھوٹے کو نجس قرار دیا گیا, جس جانور کے جھوٹے کو گندا قرار دیا گیا, اسے پانی پلانا اتنی بڑی نیکی ہے, کتے کو پانی پلانا اتنی بڑی نیکی ہے. تو سوچئے کہ پیاسے انسانوں کو پانی پلانا کتنی بڑی نیکی ہے, پیاسے انسانوں کو پانی پلانا یہ کتنی بڑی نیکی ہے. اور یاد رکھیے اس سلسلے میں, پانی پلانے کے سلسلے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اس میں دین اور مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے, اس میں دین اور مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے. ایک کافر کو پانی پلانا بھی بہت بڑا ثواب ہے, ایک مشرک کو پانی پلانا بھی بہت بڑا ثواب ہے, ایک ہندو کو پانی پلانا بھی بہت بڑا ثواب ہے, ایک یہودی اور ایک کرسچن کو پانی پلانا بھی بہت بڑا ثواب ہے. اس میں دین اور مذہب کی کوئی تفریق شریعت نہیں کرتی. حضرات, یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے موسم گرما کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں. دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رب العالمین ہمیں اس موسم میں, اس موسم گرما میں جو عبرت کے پہلو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے اس موسم کے اندر رکھا ہے, ان نصیحتوں پر غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. رب العالمین ہمیں اس موسم سے جو عبرتیں, جو
جو نصیحتیں اور جو اسباق ہمیں حاصل کرنے ہیں ان اسباق کو حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم ورب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا أقيموا الصلاة. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں.